کاروبار وہاں ٹھیک ہے، خود کش کا عملے جو ہے نا اس کے بارے میں جو کہتے ہیں یہ حرام ہے، جھوٹ بولتے ہیں، خود کش حملے کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی۔ جو جہاد کے لیے جاتا خود کش تو ہوتا، مرنے کے لیے جاتا، دوسرے کو تو شاید مارے نہ مارے، آپ تو جان ہتھیلی پر لے کر جاتا، اس لیے جہاد کو ہی پھر روکنا کہ مرنا نہیں، وہاں جا رہا ہے بم سے مرے یا کفار کی تلوار سے مرنا تو ہے، خودکشی کے لیے جا رہا ہے، مگر یہ خودکشی نہیں، اللہ کی راہ میں زندہ ہو جانا۔ اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ جب یہ قسطنطینیہ جو ہے اس پر چڑھائی ہوئی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جو نا مسلمان وہ کفار میں گھس گیا، بجائے بم سے اڑانے کے، اب تو نکل آیا نا، اچھا ہو گیا، اس وقت تو یہ سب گھس گیا، لاکھوں کی فوج میں اکیلا چلا گیا، خودکشی تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، قرآن تو کہتا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ غلط کر۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول اور حضور کے میزبان موجود تھے، انہوں نے کہا کیوں قرآن کی غلط تشریح کرتے ہو؟ ایک آدمی کام کر رہا جو کرنے کا، تم اٹھا اس کو کیا کہتے یہ ہلاکت میں ڈال رہا، اور خدا کے بندو یہ آیت اس لیے نہیں آئی۔ انہوں نے جو تشریح کی، دیکھیں نا بظاہر یہی ہے، ایک یہی کہتا کہ لا تلقوا، خطرے کے کام نہ کرو، خطرے کے کام نہیں کرنے تو کامیابی کیسے ہو؟ خطروں میں تو پڑھنا پڑتا۔ آیت اور مقصد کے لیے نازل فرمایا، آیت اس لیے آئی تھی کہ ہم انصار جو تھے نا حضور کا ساتھ دیتے رہے، جہاد کیے، مال خرچ کیے، پھر ہمارے ذہن میں آیا کہ یار ہم اپنے کاروبار کی طرف توجہ نہیں کر سکے، اب بہت لوگ جہاد کرنے والے ہو گئے، اب ہمیں اپنی کھیتیوں اور باغوں کی کچھ فکر کرنی چاہیے، یہ ذہن میں آیا۔ وہاں اللہ نے اتارا، اس حملے پر نہیں، یہ اتارا کہ اگر جہاد چھوڑ کر کاروبار ٹھیک کرنے میں لگ جاؤ گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، یہ موت ہوگی مسلمانوں کی۔ ایت تو اس لیے آئی تھی کہ جہاد نہ چھوڑو اور خود کش حملے کرو، تم الٹا برت رہے ہو۔ یہ جو ہم کاروبار کی طرف لگے تھے نا دھیان کرنے، ہمیں اللہ نے کہا کہ اگر کھیتیوں میں لگ گئے اور جہاد مطلب کر لیا تو تم برباد ہو گئے۔ وہاں ذکر ہی ہے، جہاد کا ذکر ہے، اللہ کی راہ میں وہاں ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اندر گھس جاؤ گے بزدل بن کر، یہ ہلاکت کی راہ ہوگی۔ اور جو نکلتے ہیں اور سینہ تان کر مرتے ہیں، یہ بیچارے بالکل اللہ کی راہ میں مرتے ہیں۔ اچھا باقی دیکھنا چاہیے کہ مرتے کہاں، یہ تو نہیں کہ اپنے ملک میں سفارت خانے پر بم گرا دیں، یہ جرم ہے۔ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں نا نہیں ان سے تعلقات اچھے تو حکومت ان سے کر دے ختم کہ ہمارا معاہدہ ختم ہے، کوئی سفیریاں نہ رہا، چلے جاؤ اپنے ملک، پھر وہاں جا کر کریں۔ یہاں اپنے ملک میں آپ یقین جانیں دین ہے نا اس کی پابندی کرنی ہے، یہ جہاد کے نام پر غلط کام نہ کرے، دنیا میں بدنامی ہو جائے کہ جو لوگ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں ان کو ہم نے امن دیا، حکومت کے وہ مستعمل ہیں، حکومت نے ان کو ویزے دیے ہیں، ملک میں رہ رہے ہیں، ان کی حفاظت کی ہماری اسٹیٹ ذمہ دار ہے۔ جو یہاں کے غیر مسلم ہیں یہ ذمہ ہے، گارنٹیڈ، ان کو نقصان پہنچانا مسلمان کو مارنے سے زیادہ گناہ ہے۔ آپ عیسائیوں کا گرجا جلا دیں، کسی عیسائی کو مار دیں، مسلمان کو مارنے سے زیادہ گناہ۔ حضور نے فرمایا 3 گروہ ایسے ہیں، انا خصمہم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ان کے خلاف مدعی ہوں گا، میں مقدمہ لڑوں گا، جن میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے ملک میں غیر مسلموں کا آباد کیا اور پھر ان سے دھوکہ کیا اور ان کو نقصان پہنچایا۔ یہ کوئی جہاد نہیں کہ بے گناہ لوگ یا رائے رہے ہم ان کو نقصان پہنچائیں، اور یہ سفیر وغیرہ ان کے سفارت خانے نہیں برباد کرنے کا کوئی حق۔ اور اسی طرح آپ میں سے جو لوگ ویزا لے کر جاتے ہیں اور غیر ممالک میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی شریعت اسلامیہ نے جب ویزا لیا تھا نا اس میں آٹومیٹک یہ آ گیا تھا کہ تم وہاں کے قانون کی پابندی کرو گے، اس لیے اب وہ قانون وہاں کے نہیں شریعت کا حصہ ہے۔ تم نے خلاف ورزی کی یا آ جاؤ وہاں سے نہ رہو گا، ورنہ رہ رہے ہو تو وہ جاپان اور چین کے قانونی دین کا حصہ، وہاں مستعمل بن کر رہنا تو ان قانون کی پابندی کرو۔ دین ہے یہ بیٹا جس پر ہم چلیں، کوئی ہمیں بدنام نہیں کر سکتا، نہ ہماری معقولیت میں شبہ کر سکتا، اور اگر ہم نادانوں اور بیوقوفوں کی طرح خام خواہ لوگوں کو مارتے پھریں تو یہ دعائی تو مچے ہی کہ یہ شرارتی ہیں، فسادی۔ تو جہاد کا بھی آپ نا جو صحیح طریقہ وہ اپنائیں کہ جہاں وہ گھس آئے ہیں وہاں جہاد فرض ہے، بالکل جو بھی طریقہ آپ کریں کوئی ڈر نہیں، وہاں ان کو قتل بھی کریں، ان کو ملک سے نکالیں۔ جی سر، یہ آپ نے پہلے بتایا کہ درود سے مراد احترام اور تعریف لیا جاتا ہے، تو یہ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کا نام سنے اور درود نہ بھیجے تو وہ برباد ہو جائے۔ ایک یہ بات تھی، ایک یہ تھی کہ جو رمضان شریف کے روزے پائے اور نہ رکھے تو وہ بھی برباد ہو جائے، اور تیسری یہ تھی کہ جو بڑھاپے میں والدین میں سے ایک کو پائے اور اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے تو وہ بھی برباد ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ آمین کہا۔ تو مجھے یہ تھا کہ یہ درود پاک سے کیا مراد تھی، کون سا پڑھنا چاہیے، اور کیا جب نام محمد تب پڑھنا چاہیے یا جب ہم ان کی جگہ
یہ اس میں ضمیر استعمال کرتے ہیں آپ اس طرح کے جو لفظ استعمال کرتے ہیں، کیا اس وقت بھی درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں میرے ابھی تھوڑا سا سوال، جی جی، جو تیسری بات یہ کہ خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بات تو پھر آپ بعد میں دہرائے دیکھ لیں گے اس کو بھی. جو درود شریف کی بات ہے نا، وہ آپ سب حضرات نے دیکھ لیا. یہ درود شریف پڑھنے کا میں نے انکار نہیں کیا، اس کے تو فضائل بیان کیے نا، جن میں سے بچے نے بھی کچھ بیان کیے کہ وہ کم وقت ہے جس کے سامنے آپ کا نام. مگر میں نے اس کا مفہوم وسیع کیا کہ اس میں آپ سے محبت، آپ کی تعظیم، آپ کی تعریف، یہ پہلے بنیادی چیزیں جو ذہن میں جب بیٹھ جاتی نا تو جیسے جام لبریز ہو جاتا نا، پیالہ چھلکتا. پھر اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ درود پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، خود بخود نکلتا. حضور کے احسان اس کے ذہن میں اتنے سمائے ہوتے ہیں، وہ یہ کہہ بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول اگر آپ نہ آتے تو ہم، جیسے حضور کے شاعر نے کہا عبداللہ بن رواحہ نے کہ اللہ کے رسول اگر آپ نہ ہوتے، نہ ہم نمازیں پڑھتے، نہ صدقے کرتے، نہ جہاد، یہ سارا آپ کی برکت سے ملا. تو درود شریف کی جو باتیں کہی بیٹے نے بالکل ٹھیک ہے کہ جب ذکر کریں آپ کی تعظیم میں یہ داخل ہے کہ ادب کے کلمات کہیں، علیہ الصلوۃ والسلام ہی کہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. لمبا درود شریف پڑھ سکیں آپ کی مرضی. تو درود پاک پر تو آپ نے بہت زور دیا اور بالکل صحیح فرمایا کہ وہ کم بخت آدمی ہے کہ اور تو میرا صلاح اس نے کیا دینا، اتنا بھی نہیں وہ کہہ سکا کہ علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہر صورت میں نا کسی بہانے سے آپ کا ذکر چھڑے، نام لیا جائے یا بات آپ کی چھڑے، تو ایک مرتبہ تو ایک مجلس میں یہاں جیسے ہم بیٹھے ایک بار تو لازمی ہے. اس کے بعد اگر آپ کہتے جائیں گے تو بسم اللہ، ورنہ ایک بار بھی نہ کہیں تو پھر مجرم ہو جاتے. آپ نے پڑھا اس کا تو جنت کا راستہ ہی چھوٹ گیا اس. جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نور اور بشر والا مسئلہ ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بھی بیٹا لوگوں نے خواہ مخواہ مسئلہ بنا رکھا ہے. یہ ظاہر بات ہے کہ رسول کریم علیہ السلام اولاد آدم میں سے ہیں، آپ کے ماں باپ بھی بشر ہیں. بعد میں سید بھی، جیسے مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھ سے ایک سید نے کہا کہ مولانا آپ کوئی بتائیں حضور علیہ السلام کے بشر ہونے کی دلیل. تو انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ کا وجود ہی دلیل ہے. آپ کس کی اولاد ہیں؟ کہا حضور کی اولاد فاطمہ کی. تو انہوں نے کہا آپ کیا؟ کہنے لگے بشر. تو کہا آپ کے بڑے اگر بشر نہیں تو آپ کہاں سے آ گئے؟ تو بشر تو ہے، سیدھی سی بات، نہ اس کا کوئی انکار کرتا. جاہلوں کی باتیں الگ ہیں. خود مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ عطایہ نبویہ میں لکھتا ہے کہ جس نے بشریت کا انکار کیا وہ تو کافر ہی ہو گیا. قرآن کی نص ہے کہ بشر ہوں میں، اس کا انکار کرنا. اور رہی دوسری بات نور کی، وہ بھی اگر تو سمجھتا کہ انسانوں میں سے نہیں، پھر بات غلط ہے، متناقض ہو گئی. ایک طرف بشر مانا اور پھر کہتا بشر نہیں. بشر تو ہے مگر نور کے بھائی بیٹا کئی معنی ہوتے ہیں. ایک ہے کہ بے داغ، بالکل اس میں کوئی عیب نہیں ہے، نقص نہیں ہے. اور ایک یہ کہ آپ کی وجہ سے دنیا کو ہدایت ملی، جیسے قرآن بھی نور ہے، تورات نور ہے، سب کو اللہ نے چاہیے حضامہ نور کا. تو اس لحاظ سے تو آپ نور ہی نہیں، صرف سراج منیرہ ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ ایسا آفتاب ہے، سورج، جس سے پوری دنیا میں نور پھیلے گا. آپ میں نور نہ ہوتا تو ہم نے کہاں آتا؟ ایمان اور ہدایت اور دین اور تقویٰ، یہ نور تو آپ ہی اس کے منبع ہیں. آپ میں یہ پاور ہاؤس میں تھا اور امت میں یہ پھیلا. تو اس لحاظ سے بالکل نور ہے کہ آپ بے داغ ہیں، معصوم ہیں. اور دین اگر روشنی ملنی ہے تو صرف حضور نے لکھے. مگر ہے انسان. انسان کے بارے میں بیٹا یہ جو مولویوں نے بٹھا دیا، اصل میں شیطان کا اغوانا کہ ابلیس دشمن تھا کہ مٹی سے بنایا اور اس سے سجدے کروا، وہ گمراہ کر گیا ہمیں کہ ہاں رسول کو خاکی کر دیا. عقل نے کام نہ کیا کہ نوری اگر اعلیٰ ہوتے تو اللہ ان کو کیوں حکم دیتا کہ خاکی کے سامنے جھکو. اونچی گنگا بازی، خود اپنی تحقیر کرنے لگے. اللہ خلیفہ کہتا ہمیں، ہم خود نو ہم تو سب سے گندے. توبہ توبہ، یہ قرآن کے خلاف اپنی شان پہچانے. اللہ کی مخلوق میں اللہ کے بعد انسان سے اونچا کوئی نہیں. جہاں لے جائیں گے نا آپ کو گرا دیں گے حضور کو. فرشتوں میں داخل کرنا نور بنا کر، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے بنے ہیں، سر سے پاؤں تک، نہ کھاتے ہیں، نہ بیوی، نہ بچے. مگر وہ ہم سے گھٹیا، ہمارے سامنے جھکے. اس لیے بشر میں سے نکالنا کوئی عقل مندی نہیں. پھر اپنی طرف سے جعلی باتیں کہ بشر ہوتے آسمان پر نہ، یہ کہاں سے آپ نے لیا؟ لے جانے والا اللہ بے بس ہے کہ وہ بشر کو نہیں لے جا سکتا. اقبال کو دیکھو، وہ کہتا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گرم. یہاں سے تو پتہ چلا کہ بشر کی رسائی کہاں تک. بشر کی شان گھٹاؤ نا، بشر ہیں مگر بشروں میں سے بالکل نور، نور النور، بہت اعلیٰ، پاکیزہ، صاف ستھرے، بے عیب، اور پوری دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ. جی سوال یہ ہے کہ جو کافر لوگ ہیں
ڈنمارک والے جیسے انہوں نے گستاخی کی ہے وہ ہم سے زیادہ گستاخ ہیں، یا ہم جو نبی کو نبی ماننے کے باوجود اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے؟ اس میں تھوڑی سی وضاحت۔ یہ بات جو ہے نا کہ ہم مسلمانوں کو بھی شرم کرنی چاہیے کہ ایک طرف تو ہم اس بات پر آگ بگولا ہو رہے ہیں، دوسری طرف ہم آسان چیزیں بھی جو اللہ کے رسول نے بتائی کہ جلوس جا رہا ہے، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، اذان ہوئی حی علی الصلاۃ، بیٹھے رہے گپیں ہانکتے رہے، کوئی مسجد کی طرف نہیں گیا۔ اب اگر وہ کافر ہی کہا کہ یار رسول کے اتنے دیوانے تو رسول نے تو یہ آواز دلوائی ہے، کیوں نہیں گیا؟ تو ہمارے پلے تو کچھ نہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر، ہم خود حضور کو بدنام کر رہے ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ مسلمان یہ ہے، جھوٹ بولتے ہیں، چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، جو سامان ان سے منگوائیں دوسری مرتبہ کانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ مسلمانوں سے نہیں خریدنا۔ اس حد تک تو بات سچی ہے، مگر توہین جو ہے نا وہ الگ ہے، یہ جو کوتاہی ہے یہ الگ ہے۔ توہین ہے معاذ اللہ آپ کو نبی نہ ماننا، بے ادبی کے کلمے، وہ اس گئے گزرے دور میں میرے عزیز کوئی مسلمان نہیں کرتا، دل و جان سے فضا ہے۔ باقی یہ جو عملی کوتاہی ہے اس میں یہ لوگ بھی کچھ معذور ہیں، میں کہتا ہوں ان پر فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ 1100-1200 بلکہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا نہ حکمرانوں نے تربیت کی طرف توجہ کی، محال بنا لیے، عیاشیاں کی، ٹیکس وصولے، رعا کی تعلیم کا کوئی بندوبست نہ کیا، علماء آپس میں جھگڑتے رہے، کافر کہتے، تو یہ بیچارے اگر رہ گئے تربیت سے محروم تو رحم کے مستحق، قصوروار علماء حکام ہیں، اور فتوے ان بیچاروں پر دیتے ہیں کہ عوام نمازیں نہیں پڑھتے، سچ نہیں بولتے۔ بھئی تم نے فکر کی ہے، 1400 سال سے امت پیدا ہو رہی ہے، کوئی ان کی خبر نہیں لیتا۔ تو اس لیے یہ اپنی ذمہ داری پہچانے حکمران علماء، کچھ ان کو نیک بنانے کی کوشش۔ گئے گزرے دور میں بھی جیسے اقبال کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی درخیز ہے سچ۔ تو جان دینے کے لیے تو ان کو اگر تیار کیا جائے، نمازیں کیوں نہیں پڑھیں گے؟ فکر نہیں کرتے، پیدا ہونے کے بعد ہم نے چھوڑ دیا، گلیوں میں بیچارے کھیل رہے ہیں، کوئی سینما ہال جا رہا ہے، کوئی بدماشیاں کر رہا ہے، گھر گھر کیبل ہے، تباہ تو کر رہا ہے، اور بعد میں یہ کہتے ہیں یہ لوگ ٹھیک نہیں ہو۔ کیا ٹھیک ہو؟ جب زہر ہم ان کو پلاتے ہیں تو اثر تو وہی ہونا۔ تو ان کو کافر نہ کہنا، یہ گستاخ ہیں، بیچارے تربیت سے محروم ہیں، معاشرے نے ان کی کوئی سرپرستی نہیں کی، اس لیے کچھ رائے راست سے ہٹے ہوئے۔ تربیت کا کوئی اہتمام ہو جائے تو انشاءاللہ ان میں سے بہت بڑی نکل سکتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، یہ مخلوط نظام تعلیم ہے یونیورسٹی میں، تو اساتذہ کو کس حد تک اس نظام تعلیم میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے؟ محفوظ تو جتنا رکھ سکتے ہیں بیچارے رکھیں، مگر کیا کریں۔ مولانا یہ وضاحت کریں کہ یہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ غیر اسلامی ہے، اسلامی ہے یا کیا ہے؟ ہاں یہی بات، اصل میں تو یہ بات ہے کہ یہ سارا نظام تعلیم جو ہے نا یہ ہے غیر اسلامی، مخلوط غیر مخلوط تو الگ رہا۔ یہ سارا نظام تعلیم جو اس کی بنیاد الحاد اور کفر پر ہے۔ اس میں اللہ کا نام اگر آ جاتا نا، چیمہ صاحب یا کوئی پروفیسر اپنی طرف سے کبھی اللہ رسول کا ذکر کیا، ان کی اپنی مہربانی ہے، ورنہ انہوں نے نامرادوں نے ایسا نظام تعلیم بنایا کہ اس میں بھول کر بھی نہ خدا کا ذکر ہے، نہ بالکل کفر اور الحاد کی تعلیم۔ اس لیے جیسے سید مودودی نے وہاں اسلامیہ کالج میں کانووکیشن تھا بی اے کی سند تقسیم کرنی تھی، وہ خطبہ تقسیم ہے، مولانا کیا بھائی یہ جو سند دے رہے ہیں نا آپ کو، یہ ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ، انہوں نے تسلی کر لی اپنی طرف سے کہ تم کافر ہو چکے ہو، اگر تم بچ گئے ہو گئے تمہاری خوش کسر نہیں چھوڑی انہوں نے بے دین بنانے۔ تو ساتھ ہی اور کریلا اور نیم چڑا مخلوط، یہ تو مخلوط جو ہے اس کی دین میں کیا گنجائش ہو سکتی؟ آپ دیکھیں جس صورت کا ذکر کر رہے تھے درود شریف والی، وہاں امت کی سب سے اعلیٰ ترین خواتین رسول اللہ کی بیوی جن کو مائیں کہا گیا، اور کہا آپ کے بعد بھی نکاح کا ان کے بارے میں کوئی سوچے نہ ورنہ مردود ہوگا، ان کو اللہ نے کہا کہ ان سے کوئی چیز پوچھنی ہے نا یا لینی ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے۔ اور وہاں جو اللہ نے تشخیص کی کہ ان کے دل بھی اور تمہارے دل بھی پاک رہنے کا ایک طریقہ، یعنی رسول کی بیویاں جو اللہ کا کہا ان کے دل بھی اسی حالت میں پاک رہیں، جب ان کے ہاں خطرہ ہے کہ کھلم کھلا میل ملاقات اور دل پاک نہیں رہ سکتے، تو ہم کون ہیں؟ تو یہ بہانے ہی بناتے ہیں یہاں سے اوپر ہی کہ نہیں آدمی کو اپنے پر کنٹرول ہونا، آپ بچے سب جانتے ہیں، استاد بھی جانتے ہیں، یہ منہ کی باتیں ہیں۔ ورنہ میرے استاد سے پروفیسر منظور حسین شور ہے تو سوشلسٹ ذہن کے تھے، شاعر تھے، وہ کہتے تھے جھوٹ بولتے ہیں، بالکل کتے بکواس کرتے ہیں،
آگ پر موم رکھ دی جائے اور کہا جائے وہ پگھلے نا، جیسے یہ ناممکن ہے عورت مرد جب بالغ اکٹھے ہوں گے سہاری نہیں پیدا ہوتا کہ انہیں آپس میں ایک دوسرے کی طرف کشنا، تو جھوٹے منافقوں کی کوئی بات نہیں، اوپر سے کہتے رہیں گے اور جب موقع ملے گا لڑکیاں اغوا کر کے لے جائیں گے، بدماشیاں سب کو آپ دیکھ ہی رہے، اخبار پڑھے پڑے۔ تو دین میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش، نظام تعلیم ایسا ہونا چاہیے، بالکل صحیح تشخیص ہے، اس کو درست کر دیں، کوئی کام نہ تحریکیں کرے نہ حکم، اگر چاہتے ہیں نا کہ اچھی نسل جنم لے، نظام تعلیم اور تعلیم دینے والے اساتذہ کے انتخاب کے وہ خود دین کو ماننے والے ہوں، عمل کرنے والے، صرف کتابیں نہ پڑھائیں، نمونہ ہو بچوں کے سامنے، اس کو دیکھ کر بچوں پہ رنگ چڑھے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارے سلیبس نئے سرے سے تیار ہو۔ سچی بات یہ کتابیں آپ کہاں سے منگوا لیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے علوم تیار کیے جائیں، کیمسٹری اور فزکس اور جغرافیہ اور تاریخ کی بنیاد میں دین رچا ہوا کہ اللہ ہے، رسول ہے، آخرت ہے، اس میں اس طرح سمو دینا کہ آپ پڑھ جغرافیہ رہے، اس میں ہی نظر آئے گا کہ جو زمین کو چلا رہا اور اس نے یہ سامان کیے ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں آبشاریں کیوں بنائی۔ جب حکمت نظر آئے گی آپ بالکل دعائی دیں گے کہ واقعی یار ہم اس کمرے میں جغرافیہ نہیں پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جی حافظ صاحب ایران کرنے والے ہیں۔ جی میں نے تھوڑا اسی میں کمنٹ کرنے ہیں کہ مطلب اگر اسلامی ملک ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی ملک ہے، یہ پتہ نہیں ہے یا نہیں، کوئی لیکن مسلمانوں کا ہے، ایک کافرانہ نظام ہم چلا رہے ہیں تو اس کی کیا ہوتی ہے؟ بالکل یہی بات۔ جہاد فرض ہو گیا یا نہیں؟ نہیں جہاد نہیں فرض ہوا، جہاد ایک رنگ میں فرض ہی ہے۔ آج وقت ختم ہو گیا میرا خیال۔ جی جی پوچھ لیں۔ یہ پل صراط کیا ہے اور کیا مومن اور کافر دونوں کا اس میں گزرنا پڑے گا؟ پل صراط کے بارے میں سوال کیا ہے بھائی ہیں، اگلی دنیا کے بارے میں۔ جہنم جو ہے نا، دوزخ، وہ آگ کا راوا ہے، جل رہی ہوگی، اس کے اوپر پل ہوگا، اس پر لوگ چڑھیں گے۔ جو سوال کیا کافر نہیں چڑھیں گے، وہ آپ سمجھ لیں کہ اگلی دنیا میں جو کچھ ہے نا کوئی نئی چیز نہیں، اسی دنیا کی چیزیں ہیں جن کی ایک شکل بن کر سامنے آئے گی۔ تجسم، نماز ہے حور بن کر آ جائے گی، علم ہے وہ دودھ کی نہریں ہوگا، لباس جو جنت میں ہوں گے وہ ہمارا تقویٰ ہوگا، جو وہاں خون پئیں گے اور خنزیر کھائیں، مردار کھائیں گے، وہ یہاں کے زنا اور بدکاریاں ہوں گی، یہاں کی نیکیاں اور بدیاں اس دنیا میں جا کر ایک ظاہری شکل اختیار کر لیں گے۔ اب صراط مستقیم جو نا سٹریٹ پاتھ، یہ بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز، یہاں ہی ہے کہ افراط اور تفریط، جہاد میں ادھر لڑک گئے وہ بھی گمراہی، چھوڑ بیٹھے کوتاہی وہ بھی گمراہی، بالکل یہ تلوار کی طرح تیز ہے، حدود کی پابندی، ہر معاملے میں ایسا ہی ہے۔ دین خود ایسا ہی ایک صراط مستقیم ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، پل صراط پر یہاں ہی، ادھر لڑ کے پھر نیچے جہنم ہے، جو بچ بچا کر کہتے ہی صراط مستقیم ہے جس میں نہ افراط ہے زیادتی، نہ تفریط کم۔ یہ بہت درمیان کا نقطہ ہے نا، سوئی درمیان میں میزان کے، مشکل، پوری زندگی خیال رکھنا کہ نہ بچوں کی محبت میں حد سے بڑھ جاؤں کہ دین چھوڑ دوں، نہ یہ کہ راہ بڑھ جاؤں جنگلوں کی طرح۔ یہ آپ یقین کر لیں کہ جنت میں جو نعمت آئے گی وہ یہاں کی کوئی نیکی ہوگی، جب آپ اس کو چکھیں گے نا آپ کو یاد آ جائے کہ ایسا مزہ تو یار نماز میں آیا تھا، یہ حور جو ہے نا وہی نماز ہے۔ خیرات دیتے وقت آپ کو جو سکون ملا تھا نا، جب وہ سچ مچ بہت اعلیٰ شکل میں آئے آپ دعائی دے اٹھیں گے کہ واقعی جب میں نے کسی مسکین کی خدمت کی تھی تھوڑا سا لطف آیا تھا۔ جنت میں وہ سارے آپ کے سامنے گھوم جائیں گے کہ میری نیکیاں، چکھا ہوا مزہ محسوس ہوگا۔ اور دوزخ میں آپ جائیں گے، جو بھگتیں گے نا سب یہاں کی برائیاں ہوں گی۔ تو پل صراط بھی اصل میں یہی راستہ جس پر ہم چل رہے ہیں، تو کافر اس پر چڑھے ہی نہیں، وہ تو دروازوں میں سے داخل ہو جائیں گے۔ منافق اور مومن جو ہے یہ دونوں چڑھے گے، کیونکہ سچے مومن بھی ظاہری طور پر مسلمان ہیں، منافق بھی کرنے کا یہ چڑھیں گے، مگر پھر نور بجھتا جائے گا، روشنی ہوگی۔ سورہ حدید میں آتا ہے جہاں جہاں کسی کی نیکیاں ختم ہوتی تھیں اندھیرا ہوتا جائے گا، وہ گرتا جائے گا، اور پہلے آگے نکلنے والوں سے کہے گا بھی کہ ذرا رک جاؤ مجھے بھی روشنی لے دے، وہ کہتے نہیں پیچھے سے جا کر روشنی ہو، ان کا مطلب ہوگا کہ دنیا میں ملتی ہے، یہ بیچارہ پیچھے کی طرف دیکھے گا اتنے میں آگے آڑ ہو جائے گی، دیوار بن جائے گی، گرتا جائے گا۔ یہاں جو ہم کر رہے ہیں نا فلم، یہی وہاں آئے گا کہ صراط مستقیم پر جا رہے ہیں، جہاں جہاں سرمایہ ختم ہو رہا نیکیوں کا گرتے جا رہے ہیں، جو آخر تک ثابت قدم رہے وہ پار ہو جائیں گے۔ ان میں بھی فرق فرمایا، کچھ بجلی کی رفتار سے گزر جائیں گے جتنا نیکیوں میں کوئی ثبت کرتا، کچھ گھوڑے کی رفتار سے جائیں گے، کچھ اونٹ کی، کچھ پیدل، کوئی گھستے ہوئے،
دنیا میں جو ہم کر رہے ہیں نا یہی ہے وہ صراط جس پر چل رہا ہے، یہ سچ مچ وہاں بنا ہوا نظر آئے گا کہ دو خیر پل ہے یہاں